ایک شہر کے دور دراز قصبے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور نازک شہزادی لیبا رہتی تھی۔ لیبا کے والد بادشاہ اسد اپنے لوگوں میں بہت مقبول تھے اور انصاف اور محبت کے لیے جانے جاتے تھے۔ لیبا کی ماں ملکہ ہنا ایک بہت ہی روحانی اور صبر والی عورت تھی جسے قرآن اور تہجد کا بہت شوق تھا۔ لیبا بچپن سے ہی ایک الگ سی لڑکی تھی۔ اس کا دل بہت نازک اور سمجھدار تھا۔ بچپن میں اس کے والد کی طرف سے اس کو صرف خوبصورتی اور شاہی زندگی نہیں دی گئی تھی، بلکہ اچھی تعلیم، اخلاق اور اللہ کی عبادت کی تعلیم بھی دی گئی تھی۔ لیبا بچپن سے ہی تہجد پر اٹھتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور اللہ سے دعا کرتی۔ جب لیبا صرف 10 سال کی تھی، اس کے والد کا دیہانت ہو گیا۔ پیلس میں اداسی کا ماحول بن گیا۔ لیبا کی ماں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ لیبا کو سنبھالا، لیکن لیبا کو ہر وقت اپنے والد کی یاد ستاتی تھی۔ راتوں میں لیبا تہجد پر اٹھ کر اللہ سے دعا کرتی، اللہمہ مجھے میرے والد کی یاد اور دکھ برداشت کرنے کی طاقت دے، میرے دل کو تسلی دے اور میری ماں کو ہمت دے۔ لیبا کے یہ الفاظ اتنی پر اثر دعا بن گئے کہ ماں کو بھی سکون ملا۔ جیسے جیسے لیبا بڑی ہوئی، اس کا دل اور زیادہ روحانی ہو گیا۔ اس نے پیلس کے لائبریری میں قرآن اور حدیث پڑھنا شروع کیا اور اپنے سرونٹس اور دوستوں کو بھی تعلیم اور عبادت کی طرف بلایا۔ لیبا کا صبر اور ایمان سب کے لیے مثال بن گیا۔ ایک رات جب لیبا تہجد میں اٹھی، اس نے دیکھا کہ اس کے والد کا روح اس کے سامنے کھڑا ہے۔ لیبا نے ڈر کر پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ والد کا روح مسکرایا اور فرمایا، بیٹا تمہاری دعاؤں اور تہجد نے مجھے سکون دیا۔ تمہارے صبر اور عبادت کا اثر مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ لیبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن دل میں ایک عجیب سکون بھی تھا۔ ایک دن لیبا کے شہر پر ایک بڑے دشمن کا حملہ ہوا۔ لوگ ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے۔ لیبا نے اپنی ہمت اکٹھی کی اور لوگوں کو سمجھایا، ڈر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رات میں تہجد اور دعا سے ہم اس مصیبت کا سامنا کریں گے۔ محل کی ہر چھت پر لوگ اٹھ کر تہجد اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ لیبا نے ہر غریب اور مصیبت میں پھنسے فیملی کے لیے دعا کی اور ان کی مدد کی۔ رات کے اندھیروں میں لیبا اور اس کے لوگوں کے دل میں اللہ کی یاد کی روشنی نے ڈر کو دور کیا۔ پیلس میں بہت دور چل رہا تھا، لیکن لیبا ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی۔ وہ لوگوں کی مدد کرتی، گھر گھر جا کر صبر اور شکر کی تعلیم دیتی، اور تہجد کے وقت اپنی روحانی دنیا میں ڈوبتی رہتی۔ ایک دن لیبا کے سامنے ایک غریب فیملی آئی جن کی ماں بیمار تھی اور بچے بھوک سے پریشان تھے۔ لیبا نے اپنا کھانا، کپڑے اور اپنی کتابیں انہیں دے دی اور ان کے لیے اللہ سے دعا کی۔ لیبا کے اس عمل کا اثر نہ صرف فیملی پر ہوا، بلکہ پورے شہر میں لوگوں میں ایک نئی روشنی پھیل گئی۔ شہر میں پھر سے ایک بڑا طوفان آیا۔ لوگ بھے سے پیلس میں بھی نہیں جا پا رہے تھے۔ لیبا نے پھر سے لوگوں کو تہجد اور دعا کی طرف بلایا۔ رات کے وقت لیبا کے دل میں ایک خیال آیا، اگر اللہ کے ذکر میں ہوں تو کوئی مصیبت بڑی نہیں۔ وہ لوگ تہجد پر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ دشمن ہار گیا، شہر بچ گیا، اور لیبا کا نام ہر جگہ مشہور ہو گیا۔ لیبا کی زندگی میں اور بھی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی رہی، جیسے کہ لوگوں کی پریشانی، بیماریاں اور اپنے پیلس میں کچھ پرسنل لاسز، لیکن لیبا ہر بار اللہ کی یاد اور تہجد سے اپنی ہمت کو برقرار رکھتی۔ اس کا صبر اور روحانیت لوگوں کے لیے مثال بن گیا۔ لیبا نے سیکھا کہ ہر دکھ میں اللہ کی یاد سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے اپنی زندگی صرف شاہی زندگی میں نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت، لوگوں کی مدد اور صبر میں گزاری۔ ہر مصیبت میں وہ دعا کرتی، اپنے پیلس کے لوگوں اور شہر کے غریب لوگوں کے لیے روحانی سپورٹ دیتی، اور تہجد کے وقت اپنا دل اللہ کی طرف کھولتی۔ آخر میں لیبا کی زندگی ایک مثال بن گئی، ایک شہزادی جو روحانیت، صبر اور عبادت کے لیے جان سے زیادہ اپنی ڈیوٹی سمجھتی تھی۔ لوگ اس کے بارے میں کیا؟ لیبا نے ہمیشہ دکھ میں بھی اللہ کی یاد نہیں چھوڑی۔
اس نے صبر، عبادت اور دعا کے ذریعے نہ صرف اپنی زندگی کو روشن کیا بلکہ پورے شہر کے لوگوں کے دلوں میں روشنی پھیلائی۔ ہر مشکل کے بعد روشنی آتی ہے، اور اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے جو صبر اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ مورل پیغام: صبر اور اللہ کی یاد ہر دکھ کا علاج ہے۔ تہجد اور دعا انسان کے دل کو سکون اور روشنی دیتے ہیں۔ ہر مصیبت کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔